ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی جدہ میں سیلاب آ ہی گیا۔ حکومت نے بہت کوششیں کی اور ہر طرح کے عمل بھی کیے، ایسی مینٹیننس کی، ایسا پانی کا نظام بنایا، لیکن اس کے باوجود اس سال بھی جب بارش ہوئی تو جدہ پھر سے ڈوب گیا، اور اس سال بارش بھی عام سالوں سے بڑھ کر ہوئی، لیکن حکومت کے اقدامات جاری رہتے ہیں۔ ناظرین، پہلا سیلاب جو کہ جدہ میں ہم لوگوں نے خود دیکھا وہ 2005 میں آیا، پھر 2009 میں اور 2011 میں آیا۔ اس سال بارش کے لیے دعا کی گئی تھی، اور جب بارش آئی تو لوگوں نے یہ مناظر دیکھے جو آپ سکرین پر ہر طرف دیکھ رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ تباہی اس سال سعودی عربیہ کے شہر یمبو میں آئی ہے، جو کہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، لیکن جدہ کی بارش نے نظام زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا، اور پورے شہر میں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 90 کلومیٹر کا ایک شہر ہے، اتنا بڑا، ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اگر آپ بائیں سکرین پر ادھر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کسی نے اپنے سوئمنگ پول کی بنائی ہے، بارش شروع ہونے سے پہلے، بارش شروع ہونے کے بعد اور بارش ختم ہونے تک اس کا گھر بھی پانی سے بھر چکا ہے اور اس کا سوئمنگ پول بھی۔ اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو یہ جدہ کا مین ایریا ہے، ایک شارع ہے، اور یہ خط سری کہلاتی ہے، ہائی وے، نیشنل ہائی وے، اور گاڑیاں ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے گاڑیاں بچا کے فٹ پاتھ پہ کھڑی کی ہوئی ہیں، جو کہ سڑک کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہوتی ہے، اور تمام کا تمام ایریا آپ کو ڈوبا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ بارش اتنی تیز تھی اور آسمان سے اتنی تیزی سے پانی برس رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بادل پھٹ گیا ہو۔ بیسیکلی صحیح معنوں میں اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ بارش کا پریشر بھی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ کافی حد تک، یعنی اگر دروازہ کھل گیا ہے بارش سے تو دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں بھی ایسی ہی بارش ہوئی، اور بہت حد تک، یعنی کہ بہت ساری شارع مکہ میں بھی ڈوبی، لیکن سب سے زیادہ تباہی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کہ یمبو میں ہوئی ہے اور جدہ میں ہوئی ہے۔ مدینہ المنورہ میں بھی بارشیں ہوئیں، لیکن اس سال مدینہ میں اتنا فلڈ نہیں آیا جتنا کہ جدہ میں آیا۔ بعض لوگ تو اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سعودی لوگ بارش کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بارشیں ہوتی بھی بہت کم ہی ہیں۔ اب یہ سال میں 1-2 ہی بارش ہوتی ہے، لیکن جو ایک بھی بارش ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں کی 100 بارشوں سے زیادہ ہے۔ اب یہ دائیں طرف دیکھ لیجئے، یہ جدہ مکہ روڈ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس قدر زیادہ پانی تھا۔ یہ لیفٹ میں ایک محلے کی شارع ہے جو کہ ڈوبی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائیں طرف سکرین پہ دیکھیں تو بن داؤد کی جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے، یہ حی البوادی کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ علاقہ کافی دنوں تک پانی میں ڈوبا رہا ہے۔ دائیں طرف یمبو میں جو گھروں کی چھتیں اڑ گئی، پیٹرول پمپ کے جو اوپر کے ٹاپ کے ہوتے ہیں کورز، وہ بھی اڑ گئے، ان کے چھت اڑ گئے، اور یہاں گاڑیاں اتنی ڈوب گئی کہ گاڑیاں بند ہو گئی اور لوگوں کو بہت ہی مشکلات پیش ہیں۔ تو ناظرین، بارش کی دعا ایسے مانگی کہ رات کو دعا مانگی اور صبح بارش آ گئی۔ یہ بھی حیرت انگیز ہی بات ہے کہ سعودی عربیہ میں دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ سعودیہ میں دعا مانگی گئی اور دوسرے دن بارشیں شروع ہو گئی، اور جس کی شروعات مکہ المکرمہ سے ہوئی، پھر مدینہ، پھر یمبو، اور پھر یہ جدہ کی بارش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دائیں طرف سلیمانیہ کا علاقہ ہے جو کہ کارفور مارکیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جو کہ 2009 کی بارش میں سب سے زیادہ ڈوبا تھا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئی تھیں، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ ناظرین، یہاں دیکھیے چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ بھی کیسے ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ سامنے آپ کو برج بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بھی سلیمانیہ کے علاقے میں برج ہے، اور یہ طریق بن عبدالعزیز، یہ بھی روڈ دیکھیے کیسے ڈوبی ہوئی ہے۔ سلیمانیہ کے علاقے، گویزہ کے علاقے، کلو 14، یہ جدہ کے وہ علاقے ہوتے تھے جہاں پر سب سے زیادہ فلڈ آتا تھا، لیکن اب کی بار جو جدہ میں بارش ہوئی ہے، کوئی بھی سڑک ایسے نہیں دکھائی دے رہی
جو کہ نہ ڈوبی ہوئی ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلو اشرا کا علاقہ بھی جو دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر سیٹلائٹ سے تصویر لی جائے بارش میں تو آپ کو ہر طرف پورا شہر پانی ہی پانی نظر آئے گا، ایک ہی رنگ نظر آئے گا پانی کا۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ نیشنل ہائی وے ہے اور گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، بند ہو چکی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے پیٹرول پمپ کا تقریباً پورا برباد ہو گیا ہے۔ یہ یمبو کے علاقے میں اس بار وہ ٹورنیڈو آئے تھے جو کہ امریکہ میں آتے ہیں، جو گھروں کی چھتیں اڑا لے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ٹورنیڈو یمبو میں آیا اور لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی اڑ کر ہوا میں اوپر بادلوں میں شامل ہو رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا جس نے حیران کر کے رکھ دیا لوگوں کو۔ تو اس حالت میں آپ دیکھیے پھر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں، پھر بھی گاڑیاں لے کے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ باہر بارش میں یا جب سیلاب ہے تو سیلاب میں گاڑی گاڑی ہوتی ہے۔ اب بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو جدہ کا ایئرپورٹ بھی آپ کو ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ ایئرپورٹ پہ اتنا زیادہ پانی، اور وہ بھی اتنا بزی ایئرپورٹ۔ جی ناظرین، یہ کوئی اے آئی سے ویڈیو بنی نہیں ہے، یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتنا زیادہ پانی کہ فلائٹیں رک گئی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا یہ ایئرپورٹ نہیں، یہ کوئی سمندر کا حصہ ہے۔ یہ بائیں طرف آپ کو خالدیہ کا ایریا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بلڈنگ بڑی ہی مشہور تھی جب یہ بنی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، لیکن یہ جو بائیں طرف کا منظر ہے حی السلامہ کا لگ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر تو نہایت خوفناک منظر ایک پیدا ہو رہا ہے کہ گاڑیاں کیسے ساری کی ساری بہہ گئی۔ دائیں طرف بھی دیکھ لیجئے تو مکمل علاقہ ڈوبا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس بار جو جدہ میں افیکٹ ہوا وہ ہمدانیہ کا علاقہ ہے، جو کہ ایک نیا علاقہ بنا ہے۔ تو بائیں طرف بھی دیکھیے گاڑی تقریباً 80% سے 90% ڈوبی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی چل رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے ناظرین، اور گاڑیوں کے اندر بھی پانی بھر چکا ہے لیکن گاڑیاں چل رہی ہیں۔ تو اس بار یہ فلڈ بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بارش شروع ہوئی اور صبح 9 بجے شروع ہونے والی بارش 11 ساڑھے 11 بجے تک رہی۔ بارش بھی بہت تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیونکہ سچ ہونی ہے کہ ریگستان بھر جانے ہیں، گرین ہو جانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورا کا پورا سعودی عربیہ ایک ریگستانی علاقہ ہی ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تبوک میں تو ہر سال برف باری ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر تو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اس بار بھی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ملک ہے کہ گیراج سے گاڑی نکالتے ہوئے بھی اگر آپ کی گاڑی میں خراش ہو جائے تو پولیس کو بلانا پڑتا ہے کہ وہ آ کے رپورٹ جاری کرے تو آپ گاڑی چلا سکتی ہیں۔ اور یہاں پر جو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بھی ایک حیرت انگیز معاملہ ہی ہے۔ جو سب سے زیادہ خوفناک مناظر دیکھنے میں آئے یہی یہ جدہ کی بن داؤد مارکیٹ جو کہ حی البوادی میں ہے۔ یہاں دیکھیے اب ایک حکومتی ادارہ ہے، اس کے سامنے یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنا زیادہ پانی جمع ہے۔ اب یہ جو پانی ہے سارا یہ سمندر میں جا کے گرتا ہے، لیکن جدہ اتنا بڑا شہر ہے کہ پانی سمندر تک پہنچتے پہنچتے بھی اپنا کام کر جاتا ہے اور پورے شہر کو ڈبو کر ہی جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ یو شیپڈ بناتے ہیں، یعنی کہ جب پانی ان میں جمع ہو جاتا ہے تو ان کے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا پانی کا۔ اگر آپ غور کریں تو جو کہ سب وے ہوتے ہیں یا جو انڈر پاس ہوتے ہیں وہاں پر پانی ٹرکوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اب یہ پانی 10-10 دن 5-5 دن بڑی معمولی بات ہے کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پانی جو اللہ رب العزت نے برسایا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے،
ٹرکوں کو بھی ہفتے لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں یہاں سے پانی نکالتے ہوئے۔ سعودی لوگ تو خیر بڑا ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو گاڑیوں کے تباہ ہونے کی بھی جو ہے وہ غم نہیں ہوتا۔ ناظرین، سعودی حکومت ایسی ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ 2005 میں 2011 میں جو جدہ میں سیلاب آیا تھا، جتنے لوگوں کی بھی گاڑیاں ڈوبی تھیں، جبکہ گاڑی ڈوبنے سے ڈیڈ نہیں ہوئی تھی، حکومت نے ان کو گاڑی کی قیمت مکمل پے کر دی تھی۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی گاڑی بھی نکال کر لے گئے، حکومت سے پیسے بھی لے لیے اور گاڑی بھی ریپیئر کروا لی۔ ظاہر ہے پیسے تو لگتے ہیں، لیکن گاڑی ریپیئر ہونے کے بعد پھر ویسے کی ویسے ہی۔ تو اس بار جب جدہ میں بارش شروع ہوئی، سمندر کے علاقے سے شروع ہوئی تھی، بحر احمر کہتے ہیں، یہ ریڈ سی کہلاتا ہے وہ سمندر جو کہ جدہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہیں پر ایشیا ختم ہوتا ہے۔ گاڑیوں کے مناظر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جزیرہ کا جو علاقہ ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ امطار کا جو لفظ بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے، امطار عربی میں بارشوں کو کہتے ہیں، لیکن آپ اگر ان تمام لوگوں کے ساتھ آوازیں بھی سنیں جو انہوں نے ریکارڈ کی ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں ایسی حالت میں بھی۔ جب کئیوں کے گھر ٹوٹ گئے، گاڑیاں ڈوب گئیں، تو وہ اللہ رب العزت کا ایسا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اتنا رزق کیسے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ غور کریں تو گاڑیاں آپ کو کیچڑ میں لدی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ مکمل گاڑی جو کہ 6 سے 7 فٹ کی گاڑی ہے، یہ چھت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ مکمل گاڑی کیچڑ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اتنا کیچڑ، یعنی کہ پہاڑوں سے جب بارش کا پانی آتا ہے اتنا زیادہ تو وہ کیچڑ میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسی ہی بارشیں اس بار سری لنکا میں بھی ہوئی ہیں، اور سری لنکا میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ سری لنکا میں شدید بارش کے بعد بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ یہ دائیں طرف رات کے مناظر دیکھ لیں جدہ میں، یہ پانی یہاں دیکھیں کہ پانی کا کلر گرین ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے پانی کا۔ جب صبح کی بارش سے رات ہوگی تو لوگ گزرے ہیں اور پولیس کی گاڑیاں بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، لیکن لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں۔ اور اندازہ کریں کہ لوگ انتظار نہیں کر پا رہے کہ مطلب یہ ہے کہ گاڑی نہ نکالیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں میں خوف نہیں رہا ہے کسی چیز کا۔ اب جتنے بھی لوگ، یہ گاڑیاں آپ کو ڈوبی نظر آ رہی ہیں، یہ اچانک سے پانی نہیں آیا، ان کو معلوم تھا اور حکومت نے وارننگ دی ہوئی تھی، یہاں تک کہ گاڑیاں جو ہے وہ اعلان کرتی رہی ہیں، گاڑیوں پہ اسپیکر لگے ہوئے تھے جو کہ اعلان کرتی رہی ہیں کہ آج آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ حکومت کے تمام اداروں نے اعلان کیا تھا کہ آج آپ نے باہر نہیں نکلنا، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پھر پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ رات کے مناظر میں آپ کو اتنا پانی بھی دکھائی دے رہا ہے اور شہر کی روشنیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ جدہ میں تمام جو بجلی کا نظام ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2009 کی بارش میں بہت سارے لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ایسے تھا کہ جب پانی بجلی کی لائنوں تک پہنچ گیا تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ہائی ٹینشن وائرز وہاں پر تھیں، بہت زیادہ، شاید کتنے ہزار واٹ کی وہ لائنیں تھیں، تو پانی گرم ہو گیا تھا اور پانی میں اتنی کرنٹ تھی کہ کتنے لوگ پانی کی کرنٹ لگنے سے جان سے گئے تھے۔ لیفٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ وہ اپنے جو سوئمنگ پول ہوتے ہیں بچوں والے، نہانے والے، وہ لے کے انہوں نے کشتی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں تو ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر اپنا کام کر رہا ہے اور گھروں میں ڈیلیوری کا کام جاری ہے۔ بڑی ہی مشکل جاب ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ذرا دائیں طرف یہ مناظر دیکھیے بارش کے، کہ کس قدر شدید بارش تھی، اور بائیں طرف جو ہے وہ نیوم سٹی ہے۔ یہ وہ سٹی ہے
جو کہ دنیا میں سب سے ایک انوکھا شہر بن رہا تھا، جو کہ بڑی حد تک اس میں بڑی تباہی ہوئی ہے اور وہ شہر بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کیا آپ بارش کا زور دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں درخت اکھڑ گئے، اور یہاں لیفٹ میں دیکھیں تو گاڑی تقریباً 80% ڈوبی ہوئی ہے، لیکن بندہ بیٹھ کے بیچ میں چلا رہا ہے۔ بڑی عجیب دنیا ہے، لوگ بڑے عجیب ہیں کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے گاڑی نہیں یہ کشتی ہے۔ اب یہاں پر جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ جو گاڑی بند ہے وہ اگر پانی میں ڈوبی بھی ہے تو اس کا کمپیوٹر سسٹم تو چلیں وہ ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن انجن تک پانی نہیں جاتا ہے۔ لیکن بائیں طرف دیکھیے تو ایک شخص کیسے اپنی گاڑی کو نکال کے لے کے جا رہا ہے۔ ایک طرف سے اس نے فٹ پاتھ پہ چلائی اور دوسری طرف سے تو جب وہ اس کی گاڑی گئی تو اتنی بڑی لہر پیدا ہوئی کہ دوسرے بندے کی گاڑی میں پانی داخل ہوگا، اور اس کو منع کر رہا ہے کہ یار سلو سپیڈ میں چلاؤ۔ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، جو اونچی اونچی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پانی بھی نہیں جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیسہ بھی کام آتا ہے، کہ اونچی اونچی گاڑیاں جو ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ پانی کا اتنا اثر نہیں ہے۔ اب یہ مین علاقہ دیکھیے رائٹ سائڈ پہ، یہ جدہ کا، تو یہ چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ طریق مدینہ کے قریب کا ہی ایریا ہے، مدینہ روڈ لکھا بھی ہے یہاں پر، جی بالکل، اور شارع ولی عہد یہاں کے پاس سے گزرتی ہے۔ یہ مین شارع ہے جہاں اینڈ پہ جا کے سب سے بڑا سعودی فلیگ جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے تو گھروں کی دیواریں آپ کو گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بڑے دلخراش مناظر ہیں ناظرین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یا رب العزت۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ناظرین، انسان اللہ کو بھولتا جا رہا ہے۔ یہی وہ ملک ہے نا جہاں پر جو ہے وہ انگریزوں کو بلا کے ڈانس کروایا جاتا ہے۔ یہی وہ ملک ہے نا جہاں پر میوزک کانسرٹس کروائے جاتے ہیں۔ وہ پاک ملک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک، اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین مبارک رکھے، خواہ وہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، خیبر ہے یا طائف ہے۔ تو ناظرین، ان شہروں میں اور باقی شہروں میں بھی اب کانسرٹس ہونا بڑے ہی افسوس کی بات ہے ناظرین، بہت دکھ کی بات ہے یہ۔ میں جب یہ والے مناظر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ننگے ننگے لباس پہن کر حکومت نے بلایا ہوا ہے بڑے بڑے گلوکاروں کو، اور سعودی لوگ ایک پاک لباس پہنے ہوئے، سعودی خواتین عبایا پہنے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ لیکن درود و سلام بھیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے عذاب نہیں دے گا جیسے پہلی قوموں پہ آئے تھے، ورنہ ان قوموں نے تھوڑی سی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو ان پہ عذاب آ گیا۔